السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ محترم سامعین کرام، ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس ذات پاک کے لیے ہے جو ہماری خالق، مالک اور رازق ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی اور قیوم ہے، رحیم اور رحمان ہے، وہاب اور تواب ہے، ہادی اور رشید، جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید لکھنا اور پڑھنا سکھایا، اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اور انگنت درود و سلام اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حق و رسالت ادا کیا۔ انگنت درود و سلام اس قلب مبارک پر جس پر قرآن مجید نازل ہوا۔ انگنت درود و سلام اس دل و دماغ پر جس نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔ انگنت درود السلام اس نطق مبارک پر جس نے قرآن مجید امت کو سنایا اور پڑھایا۔ وہ قرآن سراسر روشنی اور ہدایت ہے۔ قرآن مجید برکت اور رحمت ہے، حق اور سچ ہے۔ اے دنیا بھر کے لوگوں سنو، قرآن مجید نازل فرمانے والے رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بدبختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بدبختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخر وفات میں فرمائے۔ مرض الموت کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹے ہوئے صحابہ سے فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے میرے پیارے صحابہ، آج میں تم لوگوں کے درمیان
دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. اے میرے پیارے صحابہ، میں تم لوگوں کے پاس دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری حدیث، میری سنت. اگر تم اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اگر تم اسی کی پیروی کرتے رہے، اگر تم اسی کی اتباع کرتے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. پس اے دنیا بھر کے لوگوں جو ایمان و یقین کی طالب ہو، ہدایت اور رحمت کے محتاج ہو، سکون کی تلاشی میں ہو، مصائب اور آلام رنج و غم میں مبتلا ہو، بیماریوں پر، پریشانیوں اور دکھوں میں زندگی بسر کر رہے ہو، خوف اور بھوک کے عذاب سے دوچار، امن و سلامتی سے محروم ہو، خوشحالی اور آسودگی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، ذلت اور رسوائی کو اپنا مقدر سمجھتے ہو، ذرا کان لگا کر قرآن مجید کی پکار کو سنو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگوں مجھ سے منہ موڑ کر کہاں جاتے ہو؟ لوگوں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے رشتے کو ٹھکرا کر کہاں جاتے ہو؟ گمراہ ہو جاؤ گے اگر تم جاؤ گے دوسری جگہ تو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے لوگوں تم میرے جیسی کتاب مجھ سے منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اگر کہیں دوسری کی در کو اگر دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگے، آخرت میں شعلے غلتے جہنم میں جھونک دی جاؤ گے. میرے بھائیوں، آؤ پلٹ آؤ، میری طرف آؤ. کیا قرآن کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، پلٹ آؤ، بھی رخ اختیار کر لو. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے، بڑی برکت والی ہے. یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، اس کی پیروی کرو. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم لوگ رحم کیے جاؤ. بس میری طرف آؤ گے تو یقیناً برکت دی جاؤ گے، یقیناً رحمت سے نوازے جاؤ گے، اور پھر دنیا میں عزت اور افتخار پاؤ گے، آخرت میں نعمت و بھری جنت میں داخل ہوگے. اے عقل و خور رکھنے والوں، اے سوچ بوجھ رکھنے والوں، ہوش و ہوش رکھنے والوں، بصارت اور بصیرت رکھنے والوں، سر جوڑ کر بیٹھو اور بتاؤ، دنیا میں ذلت اور رسوائی اچھی ہے یا عزت اور افتخار اچھا ہے؟ آخرت میں شعلے غتل جہنم اچھی ہے یا نعمت و بھری جنت اچھی ہے؟ ذرا سوچ کے بتاؤ میرے بھائیوں. اس قرآن سے جو ہم اور آپ دوری کے بیٹھے ہیں، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے میرے بھائی. اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ گئی. اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں کے لیے یہ قرآن خسارے کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. اسی طرح سے قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اے محمد، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے قل کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے.
میرے بھائیوں، قرآن مجید انسان کی تمام روحانی بیماریوں مثلا شرک، کفر، نفاق، ریا، حسد، بغض، کینہ، عداوت وغیرہ کے لیے تو بدرجہ اولا شفا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن کو پڑھ کر تو دیکھیں، اور شفا ہی نہیں بلکہ قرآن اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، قیامت کے لیے سفارش کرے گا، اللہ سے لڑے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا۔ اللہ کے بارگاہ میں قرآن کہے گا، اللہ یہ بندہ، اس بندے کو میں نے رات میں آرام کرنے سے منع کر دیا تھا، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات میں اپنے بستر پہ جانے سے منع کر دیا تھا، اور اس تیرے بندے نے اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر گرمیوں کے مہینے میں قرآن کو رات میں تلاوت کرتا رہا۔ اے اللہ تیرے سے بندے نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر رات میں تلاوت کرتا رہا، اپنے نیند کو تج کر کے قرآن پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، اے اللہ میری سفارش قبول فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی فضیلت، پڑھنے والوں کے لیے فضیلت۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جس پاک مہینے سے گزر رہے ہیں، وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ سے دعا استغفار کریں۔ اور آج ہم پر یہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ہم فرصت میں ہیں، ہمیں اس ساری نیکیوں ساری نیکیاں کرنی چاہیے، اور قرآن کو کثرت سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قبر کے اندر میت کے لیے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے اس کے سر کی طرف سے آتی ہیں، تو اسے تلاوت قرآن منع کر دیتا ہے، تلاوت قرآن اسے روک دیتا ہے، اور پھر فرشتے جب اس کے سامنے سے اسے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو صدقہ و خیرات اسے روک دیتا ہے، اور جب فرشتے اس کے پاؤں کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو مسجد کی طرف چل کر جانے کی وجہ سے پاؤں عذاب کو روک دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہمیں قرآن غور سے پڑھنا چاہیے، اس کی معنی و مفاہیم کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے مولا کریم، ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔